اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے رمضان المبارک کی نعمت ہمیں نوازی ہے۔ اس سال کے رمضان المبارک کا آدھا حصہ آدھے سے کچھ اوپر ہم گزار چکے ہیں۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے اس کی اہمیت، اس کے مسائل سنیں، بارہا سنیں، یقیناً اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نے یاد بھی رکھے ہوں گے۔ امت مسلمہ کے عظیم ترین لوگ، اعلیٰ مقام اور مرتبے کے حامل لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح اس امت کے رہبر، رہنما، ہادی، پیشوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مناسبت رمضان المبارک کے ساتھ روزہ، قیام، صدقات، خیرات کے علاوہ بھی ہے، جس کی مناسبت سے چند چیزیں میں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے بعد احکامات دینا شروع کیے۔ مکی زندگی جو آپ گزار کر آ چکے تھے، مسلمان جو آپ پر ایمان لے آئے تھے، آپ کو صادق امین مان کر اپنا رسول اور نبی مان چکے تھے، اور وہ اپنے اس عہد میں، اس بات میں پختہ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عبادات اتاری، احکامات اتارے، اور ان میں سب سے مشکل ترین جو ایک مسلمان سے اس کا مال بھی مانگتا ہے، اولاد بھی مانگتا ہے، اس کی جان بھی مانگتا ہے، الغرض کہ یہ حکم، یہ عمل مسلمان سے اس کی پوری دنیا اور اس کی متاع مانگتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کی جنت کا وعدہ کرتا ہے، اس کی رضا کا وعدہ کرتا ہے، اس کی خوشنودی، اس کی رحمت، اس کی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ اور وہ حکم اللہ کے راستے میں فرض صدقات کے حکم سے پہلے اترا ہے۔ وہ حکم اللہ رب العالمین کے گھر کو دیکھنے، اس کے حج کرنے سے پہلے اترا ہے۔ وہ حکم مسلمان پر دیگر پابندیوں سے پہلے اترا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کے تحت، اس حکم کے بعد اسلام والے جو مسلمان ہو گئے، اسلام میں جو داخل ہو گئے، اور جو اسلام کے دشمن رہے، ان میں حد فاصل کھڑی کر دی، طے کر دیا، پہچان کروا دی، ٹائٹل دے دیا کہ اب یہ دو گروہ ہیں، ایک اللہ والا ہے، ایک شیطان والا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، یہ رحمان والے حزب اللہ ہے، اور ایک اس کے برعکس ہے، جس نے اپنا ہادی، رہنما اور رہبر ابلیس لعین شیطان کو بنایا، اس کی باتوں میں لگ کے، اس کے وسوسوں میں لگ کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کی۔ یہ اللہ رب العالمین نے حد فاصل درمیان میں لگا دی، کھڑی کر دی، اور اتنی بڑی دلیل بنا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ یہ اس حد فاصل کے بعد دنیا میں جو زندہ رہے گا، جو اپنی زندگی کو پائے گا، وہ حق اور باطل کے فرق کے ساتھ زندہ رہے گا۔ اگر اس کی موت ہوگی تو اس کا عمل بتائے گا، اس کا نامہ اعمال بتلائے گا کہ یہ حق پر تھا یا نہیں تھا۔ لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک، قیامت تک اس حکم کے بعد یہ پہچان رکھ دی، کروا دی کہ اب مسلمانوں کی زندگی کس طرح ہوگی، ان کی پہچان کیسی ہوگی، ان کا رعب دبدبہ کس طرح کا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس حکم کے بعد مسلمانوں کو ریاست دی، حکومت دی، سلطنت دی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رب العالمین سے التجائیں بھی کی، مسلمانوں میں ثابت قدمی بھی دکھائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مطیع، فرما بردار بھی رہے، بن کر بھی دکھایا، مثال سے واضح کیا کہ مشکلات، پریشانیاں، گھبراہٹ، مصائب جتنے بھی ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد نبھانے کا عزم کر لیا، عہد کو پہلے کر کے آئے، وعدہ پہلے کر کے آئے ہیں، لیکن اس کو نبھانے کا جب عزم کر لیا، اس کو پہچان لیا، تو پھر واپس نہیں پلٹنا، ایڑیوں پر گھومنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس پہ ثابت قدم رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے، اور اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول سے اپنا تعلق بتانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کے حکم کے ساتھ غزوہ بدر کا تحفہ دیا، جس غزوہ بدر نے اسلام اور کفر کے درمیان تفریق کر دی، فرق کر دیا، پہچان کروا دی،
جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کچھ نقشہ یوں کھینچا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، دو گروہ تھے، طائفتین تھے، اور تم ان میں سے چاہتے تھے کہ ان دو گروہ میں سے ہمارا واسطہ، ہمارا سامنا اس گروہ سے ہو جس کے پاس ساز و سامان اسلحہ نہ ہو، جس کے ہاتھ خالی ہوں، جس کے پاس میدان سجانے کی جگہ، میدان سجانے کے زیورات نہ ہوں۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا چاہتا تھا؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ رب العالمین جو کلمہ حق ہے، جو اللہ کا کلمہ ہے، اس کو واضح کرنا چاہتا ہے، اس کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی قدموں کو کاٹنا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے، اور مسلمان کیوں چاہتے تھے؟ اس میں بھی سبب ہے۔ نئے نئے اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، مال و اسباب کچھ نہیں تھا، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 ساتھیوں کے پاس گھوڑا تھا، صرف 2 ساتھیوں کے پاس، اور گنتی کے چند اونٹ تھے۔ بعد نے 7 لکھے ہیں، بعد نے اس کے ارد گرد تعداد لکھی ہے، اور اس اونٹ پر، ایک اونٹ پر 3 سوار ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر 2 ساتھی سیدنا علی اور اسی طرح سیدنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ آپ اپنی باری پر اونٹ پر سوار ہوتے، اور پھر دوسرے آپ کے جو ساتھی تھے وہ اپنی باری پر اس پر سوار ہوتے۔ مسلمانوں کا جنگی ساز و سامان یہ تھا، اسلحہ ان کے پاس یہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو حکم دے دیا تھا، اس حکم کی پاسداری، اس پر عمل کرنے کے لیے وہ نکل پڑے تھے، چل پڑے تھے۔ اور غرض کیا تھی؟ اصل ہدف اور ٹارگٹ کیا تھا؟ ابو سفیان بن حرب مکہ کے قریشیوں کا، کفار عرب کا سب سے مال لے کر گئے تھے ملک شام تجارت کرنے کے لیے، تجارت کی غرض سے کہ مال کمائے، اور پھر اس مال کے ذریعے، اس ساز و سامان کے ذریعے اللہ رب العالمین کے نبی کا مقابلہ کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محدود جو جماعت ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ ہم باقی ساری تدبیریں کر چکے ہیں، اب وطن بھی چھڑوا دیا، بے دخل کر دیا، اب ان کا جسم بھی، ان کا نقش بھی، ان کا خاکہ بھی قرۂ ارض سے مٹا دیا جائے، یہ غرض تھی۔ اور اللہ رب العالمین کے فیصلے اور تھے۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ اتنا بڑا تجارتی قافلہ ہے، اس کی حفاظت پر معمور 40 افراد ہیں، 40 سوار ہیں، تعداد کم ہے، مسلمانوں کی مناسبت سے کم تھی، تو ہم اس لشکر کو، اس کا پڑاؤ کریں، یہ جہاں پڑاؤ کرے گا وہاں اس کا گھیراؤ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کا ارادہ یہ تھا۔ اور بدر کا میدان پہاڑیوں کی طرف ہے، 4 یا 5 راستے اس کے نکلتے ہیں۔ غرض یہ تھی، ارادہ یہ تھا کہ جب قریش کا یہ قافلہ شام سے تجارت کے ساز و سامان سے لدا بھرا ہوا اس میدان میں پڑاؤ کرے گا تو ہم گھیراؤ کریں گے۔ مال اور اسباب نہیں ہے، انہوں نے مکہ میں سب کچھ ہم سے چھین لیا تھا، جسم کے کپڑے اتار لیے تھے، اب اس کا بدلہ چکانے کا وقت ہے۔ ہم مسلمان مال کے اعتبار سے قوت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک یہ حد فاصل ہے، ایک یہ ذریعہ ہے، اس کو اختیار کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے یقیناً ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی، اسی کے تحت وہ نکلے۔ لیکن پھر اللہ رب العالمین نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ رب العالمین کو منظور تھا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ رب العالمین اس حق کو واضح کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جس چیز کو نزول کیا، جس چیز کو نازل کیا، جو بات پیغام بھیجا، ہم اس کو اب واضح کرنا چاہتے ہیں، فرقان بنانا چاہتے ہیں، حد فاصل بنانا چاہتے ہیں، پہچان بنانا چاہتے ہیں۔ اور فرقان یہ کیا ہے؟ یہ پہچان ہے، ایک 2 گروہوں کے درمیان حد فاصل ہے، باؤنڈری لائن ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسلام اور کفر کے درمیان
اپنی وحی کے ذریعے جو وحی پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا اس کے ذریعے ان دونوں کے درمیان تفریق ڈال دی، فرقہ ڈال دیا۔ امام جریر طبری رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کی تفسیر پہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے مراد دو جیش بتلائے۔ کون سے؟ فرقان، یوم الفرقان کے دن، یوم الفرقان یوم البدر ہے، اس دن ایک جیش وہ ہے جو ساز و سامان سے آ رہا ہے ابو سفیان بن حرب کا، وہ اس کی قیادت کر رہا ہے، اور دوسرا وہ قافلہ ہے، دوسرا وہ گروہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یہ دو گروہ، دوسرا گروہ کون سا ہے؟ ابو جہل کا ہے، اس کی قیادت میں آ رہا ہے۔ اور کس لیے آ رہا ہے؟ یہ سارے جنگجو ہیں، راستے پہچانتے ہیں۔ ابو سفیان نے پیغام بھیجا تھا بدر سے گزرنا ہے، مدینہ یثرب سے گزرنا ہے، کچھ خطرات محسوس ہو رہے ہیں۔ اس نے ایک تیز گھوڑ سوار بھیجا تھا مکہ والوں کو پیغام دینے کے لیے، اور جب مکہ والوں کو پیغام پہنچا تو ابو جہل پورے لشکر کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ مسلمانوں کے پاس آیا، اپنے اس لشکر کی حفاظت کے لیے آیا، اس کو پاس کرنے کے لیے آیا، اس کی کمک بن کر آیا۔ اور کیا تھا لشکر؟ کیا تھا؟ مسلمانوں کے مد مقابل میں آدھے سے بھی ڈبل۔ کتنا؟ ایک دن اس لشکر کے لیے 10 اونٹ نہر ہوتے ہیں، ایک دن اس لشکر کے لیے 9 اونٹ نہر ہوتے ہیں۔ آپ حساب لگا کر دیکھ لیجئے کتنے افراد ہوں گے۔ ایک اونٹ 100 آدمی تو آرام سے کھا سکتا، ایک اونٹ گوشت خور آدمی، ایک اونٹ 100 آدمی آرام سے کھا لیں، کم و بیش 1000 یا اس سے اوپر یا کم، اتنے افراد کا لشکر ہے، ساز و سامان سے لیس ہیں، اسلحہ سے لیس ہیں، گھوڑے موجود ہیں، سارا جنگی ساز و سامان لے کر آ رہے ہیں۔ غرض کیا ہے؟ غرض یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب کا جو لشکر ہے، تجارتی جو قافلہ ہے، اس کی حفاظت ہے، مسلمانوں سے اس کو بچانا۔ میدان بدر سجدہ ہے، اس کا پڑاؤ لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کے احکامات نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دیتا ہے، دلجوئی بھی کرتا ہے، طریقہ کار بھی بتاتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ان احکامات کے ساتھ اللہ کو پکارنے کا اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محدود لشکر کے ساتھ جو ارادہ کیا رکھتا ہے کہ ہم تجارتی قافلے کا راستہ روکیں گے، لیکن ماحول یہاں محاذ کا ہے، جنگ کا ہے، لڑائی کا ہے، اس کو بدلنے میں دیر نہیں لگی۔ حالانکہ ماحول یہ نہ تھا، اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ ماحول بن گیا۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے اس حکم کے بعد آپ سے دعا کرتے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ رب العالمین کہتے ہیں مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے ہیں، رات کا پہر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر جو چادر مبارک ہے وہ گر جاتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس چادر کو اٹھا کر کندھوں پر ڈال کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات کیا ہیں؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہ مجھے اس سے نجات دے، تیرا وعدہ ہے، اللہ مجھے وہ دے جس کا تم نے وعدہ کیا ہے، تیرا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین آج دے، آج دینے کا وقت آ گیا، اور اگر آج نہیں ہوگا تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لشکر کتنا ہے، محدود ہے، سیرت نگاروں کا اس میں اختلاف ہے۔ الرحیق المختوم ہماری اردو کی بنیادی کتاب ہے، اس میں بھی، اور اسی طرح دیگر جو ماخذ اور مصادر و مراجع ہیں سیرت نگاری میں، ان میں اختلاف ہے۔ بعد نے 321 کا ہے، 20 کا ہے، بعد نے 319 کا ہے، زیادہ تر نے 319 کا ہے، ہمارے ہاں مشہور قول 313 ہے۔ تعداد میں اختلاف نہیں، میدان کے اندر اتنے ہی افراد تھے، لیکن مسلمانوں کی تعداد جن سیرت نگاروں نے مکمل گنتی کی ہے انہوں نے 319 کا ہے، 318 کا ہے، 320 کا۔ اس کی وجہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ میں رہے تھے، جیسا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی مبارک تھی، بیمار تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو سیدنا عثمان کے عقد میں تھی، نکاح میں تھی، آپ کی زوجہ تھی، وہ بیمار تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکنے کا حکم دیا تھا۔
لیکن تعداد میں وہ شمار ہوئے، اور اس طرح شمار ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد جو مال غنیمت ملا تھا اس میں عثمان کو بھی حصہ دیا، اسی طرح دیگر چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بہرحال محدود تعداد 313 یا اس کے کم و بیش آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس التجا اور دعا کو قبول کرتا۔ اور مناسبت کیا ہے، یہ دن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں روزہ بڑا لمبا ہوتا ہے، بڑا مشکل ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں پر یہ نیا نیا فرض ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، اس حکم کے ساتھ ہی جہاد کا بھی حکم آ گیا۔ موسم بھی گرم ہے، وطن چھوڑ کر بھی ابھی آئے ہیں، پھر جس وطن میں آئے ہیں جہاں گھر ابھی بسا رہے ہیں وہ چھوڑنے کا پھر حکم ہے کہ جاؤ میدان بدر کی طرف جاؤ، وہاں نکلو۔ آج ہم جاتے ہیں نا مدینہ، اور پھر کیا کہتے ہیں بدر دیکھنا، حالانکہ عمرہ حج کا حصہ نہیں بلکہ مدینہ بھی حصہ نہیں، لیکن ہم جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ دیکھنے کے لیے، آپ کے جہاں جہاں قدم مبارک لگے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ اور بدر کے میدان میں جاتے ہیں، کتنا دور ہے؟ 160 70 80 کلومیٹر، میکسیمم 170 کلومیٹر بائی روڈ، ابھی جو نیا روڈ بنا ہے اس سے جائیں، مدینہ سے دور ہے نہیں۔ ہمیں حیدرآباد جانا پڑ جائے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں، پیچھے اتنے کام ہیں، ایسا ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر مسلمان نکلے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں 8 سپاہی سالار رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا مہاجرین کا، سعد کے ہاتھ میں انصار کا جھنڈا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لشکر کو تقسیم کیا ہوا ہے، اس لیے جنگی تجربہ نہیں ہے مسلمانوں، اسلام کے ساتھ تجربہ نہیں ہے۔ ہاں اس سے پہلے گروہ در گروہ کی تقسیم میں لڑائی کرتے کئی لوگ موجود ہیں، لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے۔ آج یوم الفرقان ہے، یوم التقى الجمعان ہے، اللہ رب العالمین کو جمع کیا ہے فیصلہ کرنے کے لیے، فیصلہ سازی کے لیے، بتانے کے لیے کہ اللہ کے قریب کون ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کون ہیں۔ اور یہ 17 رمضان المبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے رات کے پہر میں اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ رب العالمین نے اس دعا کا ثمرہ دیا، مانگا جب، اللہ کہتا ہے اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے اپنے رب سے مدد مانگی، اس سے التجا مانگی، تو پھر اللہ رب العالمین نے نتیجہ کیا دیا؟ اللہ کی اطاعت ہے، بندگی ہے، تقویٰ ہے، توکل ہے، ایمان ہے، خشیت ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، یہ ساری چیزوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو حق ہے میدان میں کھڑے ہیں، اور کھڑے ہو کر بھی اللہ سے التجا کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم نے مجھ سے مانگا ہے، تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، میں تمہاری اس مدد، اس التجا کا جواب دیتا ہوں، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 کا لشکر، 1000 فرشتے اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہے ہیں، اور بھیجے کس طرح ہے؟ مردفین، اس کو کہتے ہیں یکے بعد دیگرے۔ جب انسان کو کمک ملتی ہے تو یکدم ملے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کتنی ملی، میرے لیے کتنی کافی رہے گی، یہ میرے لیے کتنی مددگار ثابت ہوگی۔ اللہ رب العالمین کا مردفین، یوں لشکر اترتا آ رہا ہے، ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے یکے بعد دیگرے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہیں کون؟ فرشتے ہیں۔ فتح مکہ پر غزوہ بدر کے 2 لڑاکے مسلمان جب ہوئے، جن میں سہیل بن عامر ہیں، جس میں صائب بن حیش ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، فتح مکہ میں اسلام قبول کر لیا، بدر کے دن کفار کے لشکر میں ہیں، اور کہتے کیا ہے کہ بدر کے دن ہم نے چت کبرے گھوڑے، ان پر سفید لبادہ اوڑے ہوئے لوگ اترتے ہوئے دیکھے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ میں گرفتار کیسے ہوا۔ صاحب کہتے میں گرفتار ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا مجھے گرفتار کس نے کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے گرفتار کس نے کیا، کیونکہ قریش اس چیز کو بڑا محسوس کرتے تھے، سردار بھی تھے نا، بڑے تھے، اپنے آپ کو والی کہتے تھے، متولی کہتے تھے، کس کا؟ بیت اللہ کا، اس لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تکبر اور گھمنڈ تھا۔ پوچھا مجھے گرفتار کس نے کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے گرفتار فرشتوں نے کیا، اور پھر اس کی گواہی نے خود بھی دی۔ بعد میں اسلام جب قبول کیا تو پھر وضاحت کی، بتلایا، اور اللہ رب العالمین نے یقیناً یہ جو فرشتوں کی مدد بھیجی تھی اس کا پس منظر تھا، اس کے پیچھے اللہ سے تعلق کی مضبوطی تھی، اللہ کے لیے گھروں کو چھوڑنا تھا، وطن کو چھوڑنا تھا، مال و اسباب ذرائع سب کے سب چھوڑ کر اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ نکلے تھے، تو اللہ نے مدد اور نصرت کی، فرشتے اتارے، اور فرشتے بھی پھر کس طرح اتارے؟ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ یہ ابلیس آیا تھا نا، سراقہ بن مالک کی شکل میں کفار کو جمع کیا، اس نے کہتا آج تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بڑا بہادر اور شجاع بن کے آیا، مشرکین کو سب کو جمع کیا اور بتایا کیا، سمجھایا کیا؟ مسلمانوں کا ملیہ میٹ کر دینا ہے، محمد اور اس کے ساتھیوں کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دینا ہے۔ یہ جو تمہارے معبودوں کو باطل کہتا ہے، غلط کہتا ہے، لوگوں کو گمراہ نعوذ باللہ کر رہا ہے، آج ختم۔ سارے بڑی امیدوں کے ساتھ، تمناؤں کے ساتھ اس کے بہکاوے میں آئے، اور جب اس نے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا اور پھر کیا کہا؟ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ یہاں سے یہ بھاگ گیا، ان کو جنگ میں، میدان میں جھونک کر اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہی بنیادی فرق ہے یوم الفرقان کا، یہی بنیادی فرق ہے یوم البدر کا۔ اللہ والے تھے، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے مضبوط ایمان کے ساتھ میدان میں اترے تھے۔ اللہ رب العالمین کا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 کا لشکر جبرائیل امین کی قیادت میں، اور جبرائیل امین آگے آگے ہیں، زرد لباس پہنے ہوئے ہیں۔ دلائل النبوہ للبہقی میں یہ پورا واقعہ موجود ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے پورا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب کی مدد کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتے اتارے ہیں، اور اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو اس کو شکست کوئی نہیں دے سکتا، اس کو جھکا کوئی نہیں سکتا۔ اور اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ابلیس کی کیا حیثیت، کیا کر لے، کتنا زور لگا لے، اور پھر اقرار بھی دیکھ لیں کیا کیا ہے، باطل پر ہے، اکڑ اور گھمنڈ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا دشمن بنا ہے، لیکن عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، ڈرتا اللہ سے، پھر بھی بہکا رہا ہے، پھر بھی وسوسے ڈال رہا ہے، پھر بھی اپنا زور پورا لگا رہا ہے، اور پتہ بھی ہے کہ گرفت سے بچ بھی نہیں سکتا۔ ایک مسلمان کے دل میں کیا ہے؟ وہ اپنے ایمان کی مضبوطی، تقوی، اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ، یقین۔ اللہ رب العالمین غیب سے مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین بندے کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف یہ خاص نہیں ہے، اس ایمان کی حلاوت کو پانے کی کوشش کریں، اس کی لذت کو پانے کی کوشش کریں، اس لیول کو اپروچ کریں، اللہ رب العالمین وہ مدد اور نصرت آج کے مسلمانوں کے ساتھ بھی دیتا۔ کئی دفعہ ہم نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا، کمزور مسلمان ہیں، کمزور لوگ ہیں، اور بڑی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر رہے، اس لیے اپنے اسباب اور وسائل کی بنیاد پر نہیں، جو ذرائع، وسائل، اسباب ان کے پاس دستیاب ہے ان کو اختیار کرتے ہوئے توکل اور بھروسہ اللہ پر رکھتے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت دی، اور ابو جہل لعین، اسلام کا خاتمہ کرنے کی خواہش سے آنے والا، جب معاذ اور معوذ نے جھپٹا ڈالا، ان کے ناموں میں بھی اختلاف ہے، بعض نے دونوں کو معاذ کہا ہے، معوذ کہا ہے، بہرحال چھوٹے بچے تھے، انہوں نے ضرب لگائی تو ابو جہل گر گیا، لیکن قتل نہیں ہوا، مارا نہیں گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، وہ اس کے سینے پر چڑھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دبلے پتلے تھے، بالکل پتلی پتلی ان کی پنڈلیاں تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بھی دی تھی، یہ عبداللہ کی پنڈلیاں دبلی پتلی دنیا میں ایسی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلقات ہیں۔ ابو جہل پر چڑھے اور اس کی داڑھی پکڑ کے اس کو جھٹکا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، ہاں اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، بتا اب کیا بنے گا، اب تیرا کیا نتیجہ ہے؟ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ کہا میں فلاں۔ اور ابو جہل کیا کہتا ہے؟ وہی اپنا تکبر اور گھمنڈ، ہائے افسوس، کاش مجھے کسانوں کے بیٹے ماریں گے، اور تو نے مجھ سے بڑا بھی کبھی کسی کو قتل کیا ہے؟ یعنی عہدے اور مرتبے میں مجھ سے کوئی بڑا بھی تیرے ہاتھ لگا؟ کسانوں کا بیٹا ہو کر تو مجھے مارے گا؟
اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کاٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی راحت اور سکون ملا تھا۔ اور تکبر، گھمنڈ کا عالم یہ ہے کہ مرتے ہوئے بھی زخمی ہے، اٹھ نہیں سکتا، اور کہتا کیا ہے، تو بلند، بہت بلند جگہ پر چڑھ گیا ہے، یہ تیرے قابل اور لائق نہیں۔ اپنے آپ کو بڑا بلند کہتا، اللہ کے ہاں کیا حیثیت اور ویلیو ہے؟ ایک کافر کی، ایک مرتد کی، ایک زندیق کی، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کا خون رائگاں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اصحاب کی مدد کی، نصرت اور فتح ان کو غزوہ بدر میں دی۔ اس کے اسباق ہیں، اس کے دروس ہیں، اس کے اسباب ہیں، جن میں سے سب سے بنیادی سبق، درس اور سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور توکل۔ بندہ سمجھتا ہے میں اپنے ظاہری اعمال کی بنیاد پر اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں گا، اس دھوکے میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے۔ آج کی دنیا مارا ماری کی دنیا ہے، ایک دوسرے پر قوت اور سبقت حاصل کرنے کے لیے جنگ و جدال کر رہے ہیں۔ اسلام کے لیے ہے یا نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اسلام ہے یا نہیں ہے، اس عنصر کو نہیں دیکھا جا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرقان کہا ہے بدر کے دن کو، وہ حق اور باطل میں فرق کی بنیاد پر کہا ہے، حق کی پہچان کروائی ہے، باطل کی پہچان کروائی ہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں عالمی سطح پر، ہم آج خبروں میں سن رہے ہیں دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی، کس لیے؟ اس میں اسلام کی کہیں کوئی چیز نظر آتی؟ وسائل کی جنگ ہے، طاقت کی جنگ ہے، ایک دوسرے سے لڑائی ہو رہی، جو جس پر سبقت لے جا رہا ہے وہ اس پر غلبہ پا رہا ہے، اس پہ قبضہ کر رہا۔ اور مسلمان، اہل ایمان، اہل اسلام یقیناً اس میں اپنے لیے خیر دیکھتے ہیں، یقیناً اس میں وہ چیز تلاش کرتے ہیں جو ان کو اسلام سے قریب تر کر دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی چیز، اسی چیز کی پہچان کی تھی، اور اس پہچان کا بدلہ بھی پھر اللہ رب العالمین نے بڑھا دیا تھا۔ ہم نے بھی آج وہی پہچان کرنی ہے، ہم نے الجھنا نہیں ہے۔ خاکہ اگر واضح نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ درمیان میں کود پڑے، انتظار کرے۔ اللہ رب العالمین یقیناً حق کو ہی واضح کرے گا، اور حق کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین۔ حق کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس کے علاوہ کوئی چیز حق نہیں ہو سکتی۔ کوئی جتنا مرضی، جہاں سے مرضی دلائل لے آئے، جتنا مرضی زور لگا لے، وہ حق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان یہ حد فاصل کھڑی کی، اور پھر کیا کہا؟ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حد فاصل ہے، یہ پہچان ہے، یہ رب کا معاملہ رب کی طرف سے جو تم پر تھا، وہ تمہیں واضح برہان اور دلائل سے بتا دیا گیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سے متعلق کہا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے میں دو زانو ہو کر اپنے اس عمل کو پیش کروں گا۔ کیا عمل کیا ہے؟ بدر کا میدان جب سجا تھا تو اس طرح نہیں تھا جس طرح آج کل ہوتا۔ سیدنا حمزہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے ساتھ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین صحابہ، اور ان کے مد مقابل عتبہ، شیبہ اور ولید تھے۔ اس جماعت سے متعلق اللہ رب العالمین کا ہذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب، اللہ رب العالمین نے دونوں میں فرق کیا، واضح کیا۔ عتبہ، شیبہ اور ولید قتل ہوئے، حمزہ، علی اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو اللہ رب العالمین نے فتح اور نصرت دی۔ سیدنا علی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے میرا جو عمل تھا، فعل تھا، اللہ رب العالمین کے سامنے دو زانو ہو کر میں پیش کروں۔ یہ چھوٹا عمل نہیں، اللہ رب العالمین کے لیے میدان میں اترنا اپنی جان لے کر، یہ چھوٹا عمل نہیں۔ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی مظہر کیا ہے، عملی ثبوت مہیا کیا ہے، اور یہی رمضان المبارک کا درس اور سبق بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان دیا ہے،
اس کے اندر عبادات کا اضافہ ہے، اور اس جیسی عبادت ہو جس کے بعد اللہ رب العالمین نے آزادی کا اعلان کر دیا ہو کہ بدر کے میدان میں جو شامل ہوا ہے، بدر کے مقابلے میں جو شامل ہوا ہے، بدر کے غزوہ میں جو نام شریک تھے، وہ آج کے بعد کوئی بھی فیل نہ کرے، کوئی بھی کام نہ کرے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے، ان کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں صحابہ اس کے بعد بھی فکر مند ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کس لیے؟ اعمال کے اضافے کے لیے، اپنے رب سے اپنے مقام اور مرتبے میں اضافے کے لیے۔ ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ ابھی جو گزر رہی ہے گزاریں، آگے دیکھی جائے گی، یہ جملہ ہلکا نہیں، اس میں بہت وزن ہے۔ غرض یہ کہ ہم شاید اپنے اس جملے کی وجہ سے اپنے اعمال کو غارت کر رہے ہوں۔ کیوں؟ آج بندے پر تھوڑی سی مشکل اور مصیبت آ جائے نا، برداشت نہیں کر سکتا، پریشانی فیس نہیں کر سکتا، اور جہاں اس نے ہونا ہی اکیلا ہے، اپنے اعمال کی بدولت، اپنے اعمال کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوگا، تو پھر وہاں کیسے وہ کہتا ہے کہ دیکھی جائے گی؟ یقیناً نہیں۔ اللہ کی مدد اور نصرت، اللہ کی رحمت اور مغفرت اور بخشش ہم نے آج لینی ہے۔ رمضان کے قیمتی لمحات گزر رہے، آج 16 رمضان ہے، کل 17 ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا بھی دن ہے، گزر جائے گا۔ ہم نے زندگی میں کیا پایا، کیا کھویا؟ ہم یہ اسباق اور دروس جو سنتے ہیں، اس سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ ہم نے کتاب اللہ سے اپنے تعلق کو کتنا مضبوط کیا ہے، ہم نے اللہ کی عبادت کتنی کی ہے، اس میں اپنے آپ کو کتنا تھکایا ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت لگایا ہے، کتنے فرصت کے لمحات اپنے لیے قیمتی بنائے ہیں، یا وہی مصروفیات ہیں، وہی مشغولات ہیں، اسی میں ہی اپنی شب و روز گزار رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ یوم الفرقان، یوم البدر رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ قربانیاں بڑی بڑی جو اللہ رب العالمین نے اصحاب سے لی تھیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم سے کچھ نہیں ڈیمانڈ کیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم سے کوئی چیز اللہ نے بڑی طلب نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ہم اتنے کمزور ہوں، ایمان کی اس حالت پر ہوں کہ ہم اپنے رب کو رمضان کی مناسبت سے بھی یاد نہ کر سکتے ہوں، اس کو ہم راضی نہ کر سکتے ہوں، اس کی راتوں میں قرآن کی تلاوت کر کے اس کو سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل نہ کر سکتے ہوں، تو پھر ہم نے یوم الفرقان کو نہیں سمجھا۔ یاد رکھیں، مسلمان کمزور ہوں یا طاقتور ہوں، اس وقت تک مغلوب نہیں ہو سکتے جب تک ان میں ایمان مضبوط ہے۔ افرادی قوت بھلے نہ ہو، اسلحہ بھلے نہ ہو، ایمان اگر مضبوط ہے تو پھر وہ مغلوب نہیں ہو سکتے، وہ غالب ہی رہیں گے۔ زندہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام دعوت، وہ اس کی زندہ مثال۔ کتنے افراد تھے، بڑھتے 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 اسلام پھیلا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جوک در جوک لوگ دین میں، اسلام میں پھر شامل ہوئے۔ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں لیکن ایمان میں کمزور ہیں، اور ایمان میں کمزوری یہ سارا جو عالمی منظر نامہ ہے، اس میں ایک ہی وجہ ہے، بنیادی وجہ مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری، مسلمانوں کا آپس میں باہمی اتفاق نہ ہونا، آپس میں تصادم۔ آپ علیہ السلام کی اس جماعت میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، سارے کے سارے کمزور تھے، کوئی بڑے بڑے مالدار نہیں تھے، لیکن کیا تھا؟ اخوت تھی، بھائی چارہ تھا، اتفاق تھا، اتحاد تھا، تنظیم تھی۔ اللہ رب العالمین نے فتح اور نصرت دی۔ ہم نے اپنی زندگی کے ان پہلوؤں پر غور کرنا ہے، دیکھنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کو درست کرنا ہے، اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین رمضان کی نعمتیں اور عبادتیں بھی دے گا، مغفرت اور رحمت بھی دے گا، اور آخرت میں اس کا بدلہ بھی انشاءاللہ العزیز دے گا۔